بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بیسد نیوز نیٹ ورک، میں ہوں کاظم مظفری۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز۔ افغانستان کی صورتحال پر OIC کا غیر معمولی اجلاس اسلام آباد میں شروع ہو گیا۔ تحریک بیداری امت مصطفیٰ کے زیر انتظام مرد آباد اسرائیل ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، کالعدم TTP کے 3 دہشت گرد ہلاک۔ امریکی سینیٹر کی اسرائیلی آئرن ڈوم کے لیے $1 بلین امداد کی مخالفت۔ ملک بھر میں گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا، ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہونے کے دہانے پر۔ WHO نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اومیکرون مؤثر ویکسینیشن والے ممالک میں زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ برطانیہ کے بریگزٹ منسٹر ڈیوڈ فروسٹ نے استعفیٰ دے دیا۔ سید عبد المالک الحوثی نے کہا ہے کہ یمن میں قیام امن سعودی جارحیت کے خاتمے کے بغیر ممکن نہیں۔ خفیہ دستاویزات میں انکشاف ہوا ہے کہ امریکہ نے غلط اطلاعات پر ہزاروں عام شہریوں کو قتل کیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ افغانستان کی صورتحال پر OIC کا غیر معمولی اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے۔ پاکستان کی میزبانی میں OIC کی وزرائے خارجہ کونسل کا 17واں غیر معمولی اجلاس اسلام آباد کے پارلیمنٹ ہاؤس میں شروع ہو گیا۔ اجلاس میں 22 ممالک کے وزرائے خارجہ اور 10 نائب وزرائے خارجہ سمیت 70 وفود شریک ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ OIC کا اجلاس افغانستان کے لوگوں کے مسائل سے متعلق ہے۔ افغانستان کی نصف آبادی کو خوراک کی کمی کا سامنا ہے اور ورلڈ فوڈ پروگرام بھی افغانستان میں خوراک کی کمی کے مسئلے کی نشاندہی کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 40 سال قبل بھی پاکستان نے افغانستان کے لیے اسی طرز کا اجلاس بلایا تھا۔ پاکستان ایک بار پھر افغانستان میں انسانی بحران کے حل کے لیے کوشاں ہے۔ خیال رہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے قیام کے بعد سے انسانی بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے، جس کے خاتمے کے لیے یہ اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ علامہ سید جواد نقوی نے کہا ہے کہ فلسطین کے معاملے پر مسلمانوں کی ہم آہنگی اور تعاون صہیونی دشمن، اس کے حامی امریکہ اور یورپ کے لیے وحشت ناک ہے۔ اسرائیل کے ناپاک عزائم اور جارحیت کے خلاف تحریک بیداری امت مصطفیٰ کی مرد آباد امریکہ و اسرائیل ریلی لاہور کے مال روڈ پر مسجد شہداء سے پنجاب اسمبلی تک نکالی گئی، جس کی قیادت علامہ سید جواد نقوی نے کی۔ ریلی میں کثیر تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ ریلی میں دیگر جماعتوں کے سربراہان بھی شریک ہوئے۔ ریلی سے خطاب میں تحریک بیداری امت مصطفیٰ کے سربراہ علامہ سید جواد نقوی کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی تخفیف اسلحہ کی اصولی پالیسی کے دائرے میں رہتے ہوئے ایران کو جوہری توانائی کے پرامن استعمال کا مساوی حق حاصل ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مکڑی کے جال سے بھی کمزور اسرائیل اور ذلیل ترین صہیونی قوم کی یہ جرت ہوئی ہے کہ وہ کسی اوباش کی طرح ایک اسلامی مملکت کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اور کوئی ملک رسمی طور پر بھی بیان دینے سے قاصر ہے، چونکہ بے ضمیر حکمرانوں کو صرف اپنا اقتدار عزیز ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، کالعدم TTP کے 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ISPR سے جاری بیان کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے KPK کے مختلف علاقوں میں 2 الگ الگ کارروائیوں کے دوران کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے سرکردہ رہنما مولوی فقیر محمد کے اہم ساتھی سمیت 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ISPR کے مطابق ضلع باجوڑ میں خفیہ اطلاعات پر کالعدم TTP کے مولوی فقیر محمد کے قریبی ساتھی غفور عرف جلیل کو کارروائی کے دوران نشانہ بنایا گیا۔
ISPR نے بتایا کہ شمالی وزیرستان کے علاقے بویا میں ایک اور کارروائی کے دوران مزید 2 دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا گیا۔ ایک روز قبل شمالی افغانستان میں TTP کے رہنما فقیر محمد مشتبہ ڈرون حملے میں محفوظ رہے۔ خیال رہے کہ تحریک طالبان پاکستان افغان طالبان کا حصہ تھا جو بعد ازاں الگ ہو گیا تھا۔ اس گروہ پر 70,000 بے گناہ پاکستانیوں کا خون ہے۔ امریکی سینٹ میں ریپبلکن سینیٹر پال نے غاصب صہیونی ریاست کے ایٹمی ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم آئرن ڈوم کے لیے $1 بلین کی گرانٹ کی مخالفت کر دی۔ امریکی سینٹ میں ریپبلکن سینیٹر پال نے غاصب صہیونی ریاست کے اینٹی ایئر میزائل سسٹم آئرن ڈوم کے لیے $1 بلین کی گرانٹ کی مخالفت کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے اسرائیل کو صرف میزائلوں کی مد میں $7 بلین دیے ہیں۔ Probably funds exceeding $80 to $100 billion have been expended to Israel over the last 4 decades. Just on missile defense, the United States has given Israel $7 billion. ان کا مزید کہنا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ اسرائیل کا اتحادی ہے، مگر اسرائیل کی امداد کے لیے امدادی رقوم چند دہائیوں میں $100 بلین سے تجاوز کر گئی ہیں۔ $1.6 billion for Iron Dome, $2 billion for David Sling, and $3.7 billion for Arrow. In fact, the NDAA that just passed this week gives them another $100 million for this. واضح رہے کہ غاصب صہیونی ریاست کے نظریے کو وجود بخشنے والا ملک امریکہ ہی ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو اسلامی ممالک کے قلب میں خنجر کی طرح گھسایا اور سب سے پہلے قبول بھی کیا۔ اس کے بعد مسلسل اسلحہ، میزائل اور گولہ بارود سے اسرائیل کو ناقابل تسخیر بھی بناتا آیا ہے۔ اور دوسری طرف مظلومین کی حمایت کا بھی دم بھرتا ہے۔ امریکہ کی اسرائیل کے لیے اتنی خطیر رقم کی امداد اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ کی تمام توانائیاں اسرائیل کو مضبوط کرنے میں ہی صرف ہوں گی۔ ملک بھر میں گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا، ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہونے کا خدشہ۔ چیئرمین ایپٹما رحیم ناصر کا کہنا ہے کہ حکومت نے $6 فی MMBTU گیس ٹیرف کی یقین دہانی کرائی تھی، لیکن بعد میں ٹیرف $9 کرنے کا کہا، جس پر بھی تعاون کے لیے تیار تھے۔ رحیم ناصر نے بتایا کہ وزیر توانائی حماد اظہر سے کیپٹو پاور پلانٹ سے نکل کر گرڈ سے منسلک ہونے کی کمٹمنٹ نہیں تھی۔ ان کی 92 درخواستیں تقسیم کار کمپنیز میں کنیکشنز کے لیے موجود ہیں، لیکن آج تک عمل نہیں ہوا۔ خیال رہے کہ ملک کے مختلف شہروں میں گیس پریشر کی کمی کے باعث جہاں شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے، وہیں صنعتوں میں پیداواری عمل بھی ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ WHO نے کہا ہے کہ اومیکرون مؤثر ویکسینیشن والے ممالک میں زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے کہا ہے کہ 89 ممالک میں پھیل رہے اومیکرون وائرس کی تعداد ہر 1.5 سے 3 دن میں دگنی ہوتی جا رہی ہے۔ WHO نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ کورونا وائرس کی تبدیل شدہ نئی شکل زیادہ تر اعلیٰ سطح کی قوت مدافعت کے حامل آبادی والے ممالک میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ان ممالک میں ویکسینیشن کی شرح دیگر ممالک کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ WHO نے بتایا کہ تیزی سے پھیلنے کی شرح کو مد نظر رکھتے ہوئے غالب گمان یہی ہے کہ کورونا وائرس کی یہ نئی قسم ڈیلٹا پر بھی سبقت لے جائے گی۔ عالمی ادارہ صحت کا مزید کہنا تھا کہ یہ واضح نہیں ہے کہ اومیکرون کے اس تیزی سے پھیلنے کی وجہ موجودہ قوت مدافعت کے غیر مؤثر ہونے سے ہے، یا وائرس کی صلاحیت منتقلی کا دیگر اقسام سے زیادہ مؤثر ہونا ہے، یا پھر دونوں ہی وجوہات ہیں۔ برطانیہ کے بریگزٹ منسٹر ڈیوڈ فروسٹ نے استعفیٰ دے دیا۔ برطانوی اخبار ڈیلی میل کے مطابق بریگزٹ منسٹر ڈیوڈ فروسٹ نے برطانیہ میں کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے پلان بی کے نفاذ، ٹیکسوں میں اضافے اور ماحولیاتی پالیسی سے اختلاف کی وجہ بتاتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے بریگزٹ معاہدے کے بعد برطانوی حکومت کی پالیسیز کو غیر تسلی بخش قرار دیا۔ بعض سیاسی ماہرین کا خیال ہے کہ اس استعفے سے پہلے سے بحران کا شکار بورس جانسن کی حکومت کو مزید دھچکا لگے گا۔ خیال رہے کہ بورس جانسن کی حکومت کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے دوبارہ پابندیوں کے نفاذ کے بعد سے شدید دباؤ میں ہے۔ حکومت کو اپنی ہی جماعت کے ارکان سے شدید مخالفت کا سامنا ہے، اور ایسے وقت میں بریگزٹ کے وزیر کا استعفیٰ دے دینا بورس جانسن کی حکومت کے لیے مزید مشکل کھڑی کر سکتا ہے۔ یمن کی مزاحمتی تحریک انصار اللہ کے سربراہ سید عبد المالک الحوثی کا کہنا ہے کہ یمن میں امن کا قیام سعودی اتحاد کی جارحیت کے خاتمے کے بغیر ممکن نہیں۔
یمنی مزاحمتی تحریک انصار اللہ کے سربراہ سید عبد المالک بدر الدین حوثی کا کہنا ہے کہ یمن میں امن کا قیام سعودی اتحاد کی جارحیت کے خاتمے کے بغیر ممکن نہیں۔ سید عبد المالک الحوثی نے کہا کہ اگر سعودی اتحاد واقعی امن چاہتا ہے تو پھر یمن میں وسائل کی بندش، جارحیت اور سالوں پر محیط مضحکہ خیز جنگ روکنا ہوگی۔ جنگ کے ذریعے جارح اتحاد کبھی اپنا ہدف حاصل نہیں کر پائے گا۔ ہم امن چاہتے ہیں مگر ہتھیار ڈال کر نہیں۔ سعودی اتحاد کو چاہیے کہ ناجائز قبضہ ختم کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم جارح قوم نہیں ہیں مگر ہمارے اوپر جارحیت سے ظالمانہ جنگ مسلط کی گئی ہے۔ انصار اللہ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ہمارا دشمن جبر، جارحیت، فوجی طاقت، معاشی پابندیوں اور ثقافتی یلغار سے ہمارے حوصلے پست کرنا چاہتا ہے مگر یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ واضح رہے کہ جارح سعودی اتحاد نے یمن پر 2015 میں جنگ مسلط کی اور شبانہ روز جارحیت کے بعد سعودی اتحاد مسلسل کمزور اور یمنی مظلومین مسلسل مضبوط ہوئے ہیں، اور اب نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ سعودی اتحاد ریاض اور جدہ میں بھی یمنی حملوں سے محفوظ نہیں رہے۔ امریکی خفیہ دستاویزات میں انکشاف ہوا ہے کہ امریکہ نے غلط اطلاعات پر ہزاروں عام شہریوں کا قتل عام کیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کی خفیہ دستاویزات میں انکشاف کیا گیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی فضائی کارروائیاں ناقص انٹیلیجنس معلومات سے بھرپور ہیں۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق غلط اطلاعات کی بنیاد پر کارروائیوں میں بچوں سمیت ہزاروں عام شہری قتل کر دیے گئے، لیکن کسی بھی مقام پر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی نظر نہیں آئی۔ دوسری جانب رپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد ترجمان امریکی سینٹرل کمانڈ کیپٹن بل اربن نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ بے قصور شہریوں کی ہلاکت پر شرمندہ ہیں۔ خیال رہے کہ عراق، افغانستان، لیبیا، شام، یمن اور ویتنام کی جنگیں ایسی غلطیاں ہیں جو امریکہ گزشتہ کئی دہائیوں سے کرتا آ رہا ہے، اور امریکہ ان غلطیوں سے سیکھنے کے بجائے ایسی غلطیاں بار بار دہرا رہا ہے، اور ایسا نہیں لگتا کہ امریکہ اپنی غلطیوں سے کبھی کچھ سیکھے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بیست نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔